وزیر کے ٹی آر نے گھریلو پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں وقفے سے اضافہ اور اس پر مودی حکومت کے نامناسب موقف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل پر وزیر اعظم مودی کا ایک مختصر 7 سیکنڈ کا ویڈیو پوسٹ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں مودی پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے گیس سلنڈر کو نمسکار کرتے ہوئے جائیں۔ ساتھ ہی تارک راما راؤ نے اس ویڈیو کے علاوہ اپنے پوسٹ میں لکھا کہ بعض اوقات اچھا مشورہ غیر متوقع مقامات سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مودی جی، ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے۔ تارک راما راؤ نے لکھا کہ حضور آباد ٹی آر ایس کے ساتھ ہے۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کا ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر موصوف نے اس ضمنی انتخاب کے پس منظر میں ہی وزیر اعظم کا یہ پرانا ویڈیو جاری کیا ہے۔ ٹیکہ نہیں تو وظیفہ اور راشن نہیں کی تجویز پر تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینیواس راؤ نے وضاحت کی ہے۔ انہوں نے میڈیا میں اس طرح کی خبروں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ میں چلتے ہوئے سیلنگ فین کے گرنے کے گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں ایک لیڈی ڈیوٹی ڈاکٹر کے زخمی ہونے کے بعد آج پی جی ڈاکٹرز نے اپنے سروں پر ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے او پی بلاک کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دواخانہ عثمانیہ میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات پر حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹرز کے ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حضور آباد کے ضمنی انتخابات کی مہم کے حصے کے طور پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر مرکز کی مودی زیر قیادت حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 23 اکتوبر 2021 کو ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ حیدرآباد میں پٹرول کی قیمت 111 روپے 55 پیسے فی لیٹر ہو گئی تو وہیں ڈیزل کی قیمت 104 روپے 70 پیسے تک پہنچ گئی، جبکہ 2010 میں پٹرول کی قیمت 52 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 38 روپے فی لیٹر ہوا کرتی تھی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی روپے کی قدر میں گراوٹ ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ ٹیکوں کے 3 کروڑ ڈوز کے نشانے کی تکمیل کا جشن منایا گیا۔ محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر چیف سیکرٹری سومیش کمار نے شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کیک کاٹا اور فضا میں غبارے بھی چھوڑے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے مشترکہ طور پر کی گئی مساعی کے نتیجے میں یہ نشانہ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ٹیکوں کے لیے اہم رہنمایانہ خطوط جاری کیے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کرونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اپولو گروپ کے صدر نشین ڈاکٹر پرتاپ ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے اپولو ہاسپٹلز 2 تا 18 برس کی عمر کے افراد کو کووڈ ویکسین دینے کے لیے آگے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچے جو مختلف امراض اور پیچیدگیوں کے شکار ہیں ان کو مفت ٹیکہ دیا جائے گا، تاہم اس کو ہنوز منظوری نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 تا 18 برس کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ویکسین تیار ہے۔ کووڈ کے دونوں ویکسین 28 دنوں کے وقفے میں دیے جائیں گے۔ فلک نما فلائی اوور کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ 1 نومبر تک اس فلائی اوور کی روشنیوں اور کلر کا کام مکمل ہونے کی توقع ہے۔ فلائی اوور کا کام گزشتہ کئی ماہ سے تیزی سے جاری ہے۔
ان کاموں کے سلسلے میں اس فلائی اوور کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں پولیس کی جانب سے گانجے کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے یاقوت پورے میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال کی قیادت میں تقریباً 100 ملازمین پولیس نے اس مہم میں حصہ لیا۔ مہم کے دوران کئی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور 10 راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے انہیں مجرمانہ سرگرمیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ڈی سی پی نے میڈیا کو بتایا کہ اس مہم کے دوران ایسے مقامات کی بھی تلاشی لی گئی جو اکثر سنسان رہتے ہیں، بالخصوص MMTS اسٹیشنوں اور فلائی اوور برج کے نیچے بھی تلاشی لی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں گزشتہ 2 ماہ سے ڈرگس کے خلاف پولیس کی مہم جاری ہے۔ کورونا کی وجہ سے MMTS ٹرینیں نہیں چلائی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن اور آس پاس کے علاقوں میں خرید و فروخت اور استعمال کی اطلاعات ملی تھی، جس کے بعد ان مقامات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران گاڑیوں کی تلاشی بھی لی گئی اور راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ کانگریس کے ترجمان نظام الدین نے انتخابی وعدوں کی عدم تکمیل پر حکمراں جماعت TRS پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کی حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انتخابات کے وقت ہی حکومت کو غریب عوام یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلت بندھو، ریتو بندھو جیسی اسکیمات انتخابات کے عین وقت پر ہی متعارف کی جاتی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قانونی طور پر رشوت کے ذریعے حکومت عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ریاست میں جلد انتخابات کے امکانات بھی ظاہر کیے۔ پھول باغ علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات میں رہنے والے افراد نے MRO بنڈلہ گڑھ کو کوارٹرز خالی کر دینے 31 اکتوبر تک کی مہلت مانگی ہے۔ MRO پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ وہاں پہنچی اور ان کو یہ ڈبل بیڈ روم مکانات خالی کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں MRO نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان افراد نے 31 اکتوبر تک کی مہلت مانگی ہے، جس کے بعد ان افراد کو یہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان سے حلف نامہ بھی لے لیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر تک یہ افراد ڈبل بیڈ روم مکانات خالی کر دیں گے۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی مہم آئندہ 2 دنوں میں اختتام کو پہنچے گی، تاہم کانگریس پارٹی کی انتخابی مہم میں سستی دیکھی جا رہی ہے۔ AICC کی جانب سے اس ماہ کی 8 تاریخ کو انتخابی مہم چلانے والی اہم شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس فہرست میں شامل انتخابی مہم چلانے والی اہم شخصیات کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائدین بھی انتخابی مہم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کومٹ ریڈی، جگا ریڈی، اظہر الدین کنڈا سریکھا اور ان کے شوہر بھی انتخابی مہم سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جانا ریڈی، رینوکا چودھری بھی انتخابی مہم میں نظر نہیں آئیں۔ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے بھوک ہڑتال کی۔ وہ ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال کرتی ہیں۔ آج صبح انہوں نے جنگاؤں ضلع کے تیماپور میں بھوک ہڑتال کی۔ شرمیلا عوامی مسائل اٹھانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لے جانے کے لیے یاترا پر ہیں۔ اس یاترا کو پرجا پرستھانم یاترا کا نام دیا گیا ہے، تاہم ہر منگل کو بے روزگاروں کے مسائل پر ان کی ایک روزہ بھوک ہڑتال یاترا کے دوران بھی جاری ہے۔ فلیگ ڈے کے سلسلے میں شہداء کو خراج پیش کرنے کے لیے ضلع نلگنڈا میں سائیکل ریلی نکالی گئی، جس میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی حصہ لیتے ہوئے اس ریلی کو کامیاب بنایا۔ ضلع پولیس دفتر سے نلگنڈا SP DIG رنگناتھ نے اس ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ اس ریلی نے ٹاؤن کے مختلف مقامات کا احاطہ کیا۔ ریلی میں کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے۔
تلنگانہ میں موسم کی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف دن کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف رات کے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت میں گراوٹ محسوس کی گئی۔ صبح کے وقت کئی مقامات پر سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں صبح میں ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عادل آباد، کومرم بھیم آصف آباد، ملگ، کھمم اور دیگر مقامات پر سردی کی شدت زائد درج کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر صبح کے اوقات میں کہر نظر آ رہی ہے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے افراد اور چہل قدمی کرنے والے افراد کو کہر کے سبب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میدک ضلع کے نظام پیٹ منڈل کے کئی علاقوں کے کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ متبادل کاشت کے لیے حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیج بونے کے 10 دن کے باوجود زمین سے پودے نہیں نکلے۔ ان کسانوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہوئے انہوں نے متبادل کاشت کے لیے بیج خریدے اور اس کی رسید بھی انہیں نہیں دی گئی۔ ان کی یہ کوششیں رائے گاں ثابت ہوئی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی دریاؤں گوداوری اور کرشنا کے آبی پروجیکٹس کو مرکز کے تحت کرنے جاری کردہ گزٹ اعلامیے پر عمل کے حصے کے طور پر کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کی سب کمیٹی کے ارکان نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مختلف آبی پروجیکٹس کا معائنہ کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے سری سیلم ڈیم اور دیگر ڈیمز کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں کے عہدیداروں سے گزٹ پر عمل آوری کے سلسلے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ کرشنا تاس میں سری سیلم ناگرجنا ساگر پروجیکٹس کے 15 آؤٹ لیٹس بورڈ کے حوالے کرنے کے لیے بورڈ نے تلنگانہ اور اے پی سے خواہش کی ہے۔ اس پر آندھرا پردیش نے رضامندی ظاہر کی، جبکہ تلنگانہ حکومت نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے ان پروجیکٹس کا معائنہ کرتے ہوئے گزٹ پر عمل کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ورنگل ضلع میں بکرے اینتھراکس کا شکار ہو گئے۔ ضلع کے چمپالا بنڈا علاقے میں ویٹرنری ڈاکٹرز نے بکروں کو اینتھراکس سے متاثر پایا۔ اینتھراکس کے سبب 4 دنوں کے وقفے سے 4 بکروں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں مقامی عوام بالخصوص چرواہوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ اینتھراکس بکروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ میڈیکل آفیسر نے بکروں کو دور رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ بکروں کی موت کے بعد ان کو میڈیکل آفیسر کے پاس لے جایا گیا، جس پر میڈیکل آفیسر نے بکروں کے جھنڈ میں سے بعض بکروں کے مختلف نمونے حاصل کیے۔ ان نمونوں کو جانچ کے لیے ضلع مستقر کے مویشیوں کے لیب کو بھیجا گیا۔ نمونوں کی جانچ پر ان بکروں کے اینتھراکس سے متاثر ہونے کا پتہ چلا۔ ان نمونوں کو مزید جانچ کے لیے حیدرآباد بھیجا گیا۔ بکروں کے جھنڈ کو موضوعات سے دور رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اینتھراکس کی روک تھام کے لیے بکروں کو ٹیکے بھی دیے گئے ہیں۔ اسی دوران ویٹرنری کے عہدیداروں نے کہا کہ اس تعلق سے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس نے تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پولیس نے ماؤ نواز لیڈر ہڈما کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سیکورٹی فورسز دونوں ریاستوں کی سرحدوں پر گاڑیوں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ پولیس ان علاقوں میں مختلف مقامات پر دھاوے بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ روز ہوئے انکاؤنٹر میں ماؤ نوازوں کی ہلاکت کے بعد اس علاقے کو پولیس نے گھیر لیا ہے اور ماؤ نوازوں کی شدت کے ساتھ تلاش جاری ہے۔ اے آئی سی سی کے رکن و متحدہ آندھرا پردیش میں معذورین کے کارپوریشن کے سابق صدر نشین بکا جوڈسن نے کہا ہے کہ کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص دھرانی پورٹل کی وجہ سے کسانوں کو یہ مشکلات کا سامنا ہے اور بعض کسان ریاست میں خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کسانوں کی مشکلات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف مقامات پر پھرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مال و سیکرٹری اراضیات کے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں۔ سپر اسٹار رجنی کانت نے نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کیا اور اسے اپنے سرپرست آن جہانی کے بالا چندر، اپنے ٹیکنیشین، فائنانس دوست، ڈرائیور اور ٹرانسپورٹ کے ساتھی راج بہادر کے نام کیا۔
رجنی کانت نے ایک بس کنڈکٹر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور ایک بڑے فلم اسٹار بنے. انہیں نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے وگیان بھون میں یہ ایوارڈ پیش کیا. ہندوستانی سینما کے لیے دیے جانے والا سب سے بڑا اعزاز قبول کرتے ہوئے رجنی کانت نے کئی افراد کا شکریہ ادا کیا. وزیر اینیملز منڈی ٹی شرینواس یادو نے سابق وزیر اور حیدرآباد کے بی جے پی امیدوار ایٹل راجندر پر شدید تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے حلقے کو کوئی ترقی نہیں دی بلکہ ٹی آر ایس حکومت پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. حیدرآباد میں پارٹی امیدوار جی شرینواس یادو کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ریاست وزیر شرینواس یادو نے کہا کہ ایٹل راجندر کے اثاثے کہیں سے کہیں ہو گئے اور وہ ان کو بچانے کی خاطر ہی بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں. ایٹل راجندر 7 برس وزیر رہے لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں کہیں بھی سڑک نہیں بنوائی. خواتین کو ذہنی اور جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے شہر کے 3 پولیس کمشنریٹ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا میں قائم شی ٹیم نے اپنے قیام کے 7 سال مکمل کر لیے ہیں. اپنی 7 سالہ کارکردگی سے متعلق ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے شی ٹیم نے بتایا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو نفسیاتی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے. ریاست بھر سے جملہ 35,000 شکایت موصول ہوئی ہیں. 2014 میں جب شی ٹیم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تب صرف 7 FIR درج ہوئے تھے لیکن اب ان کی تعداد 3,853 ہو گئی ہے. 600 سے زائد افراد کو مختلف شکایات پر گرفتار کیا جا چکا ہے. پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر پونیالا لکشمیا نے کہا کہ حیدرآباد کے ضمنی چناؤ کے پیش نظر ٹی آر ایس پارٹی نے اپنا پلیننگ سیشن منعقد کیا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لکشمیا نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے خطاب میں سب کچھ جھوٹ بولا ہے. ریاست کی ترقی سے متعلق حکومت کے دعوے بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں حیدرآباد میں عوام سے ووٹ مانگنے کے حق سے محروم ہیں. چیف منسٹر پر بدعنوانی کے الزامات ہیں لیکن بی جے پی ان کی CBI ED کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ نہیں کرتی. ریاستی وزیر ایکسائز وی شرینواس گوڑ نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں پسماندہ طبقات اور دلتوں سے کوئی ہمدردی ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرینواس گوڑ نے کہا کہ دونوں جماعتیں ریاست کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. 30 اکتوبر کو حیدرآباد میں ہونے والے ضمنی چناؤ کو بہانہ بنا کر ان جماعتوں نے دلت بندھو اسکیم کو رکوا دیا ہے. شرینواس گوڑ نے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافے پر بی جے پی کے قائدین کچھ نہیں بولتے اور اب ووٹ لینے کے لیے حیدرآباد پہنچ گئے ہیں. ضلع سدھی پیٹ میں چاول کی کاشت کے لیے دھان اور بیج وغیرہ کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ضلع کلکٹر وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا کہ ایسی دکانات کو جو یہ فروخت کریں گے مہر بند کر دیا جائے گا. واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے حال ہی میں چاول کی کاشت پر پابندی لگا دی اور چیف منسٹر نے کہا کہ کسانوں کو وہی کاشت کرنا ہوگا جو حکومت چاہتی ہے. کانگریس کے ترجمان بی نائک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ضلع کلکٹر کی اس ہدایات پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ضلع کلکٹر وینکٹ رمنا ریڈی اپنے عہدے کا بیجا استعمال کر رہے ہیں. انہیں چیف منسٹر سے اتنی وفاداری ہے اور ان کی غلامی پسند ہے تو پھر وہ سبکدوشی اختیار کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے فارم ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لیں. شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش کو یوم اردو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کو یوم قومی تعلیم کی حیثیت سے منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی ہائی اسکول، جونیئر اور ڈگری کالج اور ریسرچ اسکالرز کے لیے 7 نومبر کو 10 بجے دن اردو مسکن خلوت میں تحریری مقابلے منعقد کر رہی ہے. مقابلے صرف اردو زبان میں ہوں گے. سیکرٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی محمد غوث سے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کیے جا سکتے ہیں. ریاستی ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق GHMC کے عملے نے مغل گارڈن بندلا گوڑا میں پرائڈ انڈیا کے وینچر پر غیر مجاز تعمیرات کو منظم کر دیا. MRO چندران گٹا کی نگرانی میں کی گئی اس کارروائی کے موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا. رحمت نگر ڈویژن میں GHMC کے حکام کی نظامی کارروائی کو روکنے کے لیے خاتون نے خود پر کیروسین تیل چھڑک کر خودسوزی کی کوشش کی. گایتری نامی اس خاتون کے اقدام پر مقامی عوام جمع ہو گئے اور انہوں نے بلد حکام کو واپس ہونے کے لیے مجبور کر دیا. مقامی عوام کا کہنا ہے کہ گایتری کے مکان کا معاملہ عدالت میں زیر دورہ ہے اور بلد حکام اسے منظم نہیں کر سکتے. کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے سنتوش نائک نامی ایک شخص کے پاس سے 12 گرام کی طلائی چین چھیننے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا. ACP کوکٹ پلی چندر شیکھر نے بتایا کہ 4 کے جملہ ایک ملزم گرو گوبند سیل فون کے سرقے کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا. پولیس ریڈیم پلی ایک خاتون کی مشتبہ موت کی تحقیقات کر رہی ہے جو کہ ایک ہوٹل کے روم میں مردہ پائی گئی. وہاں ایک شخص زخمی حالت میں بھی پایا گیا.
पुलिस के मुताबिक जिले प्रकाशम का कोटी रेड्डी इस खातून के साथ पीर की रात होटल पहुंचा था। कोटी रेड्डी को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जहां उसने बताया कि उनके वालिदीन उनकी मोहब्बत की शादी को कबूल नहीं कर रहे थे, जिस पर उन्होंने खुदकशी की कोशिश की। पुलिस हनु से पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया खातून ने खुदकशी की या फिर उसका कत्ल किया गया हो। पुलिस हयातनगर ने चंदिन खबल एक कार में दस्तियाब 46 साल ट्रक ड्राइवर मोहम्मद मुश्ताक पटेल की नाश की दस्तियाबी के मामले को हल कर लिया है और इस सिलसिले में उसकी बीवी फिरदौस बेगम, आशना हमीद पटेल और एक शख्स नायाब अली को गिरफ्तार किया है। ये तीनों सैदाबाद इलाके के रहने वाले बताए गए। एलबी नगर के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि फिरदौस बेगम और हमीद पटेल, जो कि कर्नाटक के मुतवती ने, एक दूसरे को जानते थे। इनमें 2 साल कबल नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। इन दोनों ने 6 माह कबल भी मुश्ताक पटेल को हलाक करने की नाकाम कोशिश की थी। 22 अक्टूबर को जब मुश्ताक पटेल हालत नशे में था, उसे बाटा सिंगराम में ले जाकर चाकू से ज़रबात पहुंचाकर हलाक कर दिया गया और उसकी कार हयातनगर में छोड़कर फरार हो गए। कुसुमपुरे के परनीपुरा में पटाखा तैयार करने के दौरान एक घर में धमाका हुआ, जिसके बाद इस इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी की लहर दौड़ गई। पुलिस के मुताबिक जरीना बेगम और उनका बेटा शाहनवाज जख्मी हुए, जिन्हें दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया गया। कुसुमपुरा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एलबी नगर की एसओटी ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग लेने वाली एक टोली को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि श्रीधर, रामांजलू, रामू गौड़, छत्रपति और कल्याण क्रिकेट एक्सचेंज ऐप के जरिए बेटिंग वसूल कर रहे थे। उनके कब्जे से 14,92,000 रुपये की नकद रकम, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए। सीबीआई के हुक्काम ने दफ्तर चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज व कस्टम के एक सुपरिटेंडेंट और क्लर्क को एक शख्स के पास से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन दोनों मुलाजिमीन ने सोने की स्मगलिंग के केस में मुलविस एक शख्स से गिरफ्तार न करने का वादा करते हुए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने मुलजिमीन के मकानात और दूसरे जगह दावे करते हुए बाज़ अहम दस्तावेजात जब्त किए। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आइंदा साल मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असम्बली चुनाव के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली मरतब करने कांग्रेस के सीनियर कायदीन और अहम जिम्मेदारों का एक इजलास सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सदारत में मुनक़िद हुआ। रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे तमाम जनरल सेक्रेटरीज और प्रदेश कांग्रेस के सदूर इसमें शरीक थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नवजीत सिद्धू रियासत में पार्टी के बहरान से पार्टी हाईकमान को वाकिफ करवाएंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 12,428 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 356 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक हिंदुस्तान भर में 60 करोड़ 19 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। पीर को एक ही दिन में 64,75,773 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लिए हैं। इस तरह अब तक 102 करोड़ 94 लाख अफराद टीके ले चुके हैं।